علی جناب محمد صادق حسین صاحب مسلم لیگ اور ہمارے درمیان میں دیگر حضرات موجود ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں امن و امان کی فضا کو مقدر کرنے کے لیے کچھ ایسی غلاظت بکی جا رہی ہے۔ تنقیص رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کی گئی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا دندان شکن جواب قرآن پاک میں دیا ہے۔ چنانچہ سورہ قلم کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ اوپر کے جو جملے آیت کریمہ ہے، آیت ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقیص کرنے والے لوگ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، یہ لوگ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عیب و پاک صاف پیدا فرمایا، کیونکہ ایک شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آپ نے جیسا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا۔ تو آپ کی ذات بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد روئے زمین پہ کسی کی ذات مقدسہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک ہے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی وہ آیا اور اس نے کہا عیدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ انصاف کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاہ و جلال میں آ کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد روئے زمین پہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف کرنے والا موجود ہو تو بتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں تو نے جس طریقے سے گستاخانہ کلمات کہے ہیں جا کے تو اپنی ماں سے پوچھ تو اپنی ماں کی صحیح اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ وہ گھر کو آیا، بہر کب اپنی ماں کو جھنجھوڑا، بار بار پوچھنے لگا، ماں نہیں بتا رہی تھی تو اس نے کلاڑی لایا اور اپنے ماں کی گردن پہ رکھا، کہا کہ اگر تو نہیں بتائے گی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ ماں نے اپنے آنکھوں کے سیلاب کو جاری ہونے کے بعد اس سے کہا ہاں بیٹا تیرا باپ اس قابل نہیں تھا، وہ مرد نہیں تھا، میں نے ایک لکڑہارے سے مکالا کی جس سے تو پیدا ہوا۔ تو بتاؤ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو آخری آیت آپ کے سامنے رکھی عتلٍ بعد ذلک زنیم، اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، حرام کا مال کھانے والے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا بے یار و مددگار ہیں، ہمیشہ یہ لوگ غلاظت بکتے ہیں، اور یہ پیدا ہوئے ہیں صحیح ماں باپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بے ادبی کرتے ہیں۔ اب بتائیے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جہاں جہاں بھی، چاہے وہ یتی نرسنگھانند سرسوتی ہو یا مہاراشٹر کا کوئی سوامی ہو، جو بھی ہو، آپ دیکھ لیجئے یہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سوء ادبی کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، تو وہ صحیح ماں باپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے 29 اکتوبر بروز منگل صبح سے بعد نماز ظہر تک یعنی 2 بجے تک تمام نہ صرف ہمارے مسلمان بھائی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، بلکہ ہم جو غیر مسلم بھائی ہیں ان سے تمام ہندو سکھ عیسائی جو بھی مذاہب کے لوگ یہاں پہ رہتے بستے ہیں محبوب نگر میں، مسلمانان محبوب نگر کی طرف سے یہ اپیل ہم کر رہے ہیں بند منائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اٹوٹ وابستگی عقیدت محبت کا ثبوت پیش کریں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے کافی وافی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرما رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے جو سیکولر
غیر مسلم بھائی ہے وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ ہر قوم و ملت کے لیے، ہر مذہب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی معظم و مکرم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے اپنے کاروبار کو بند رکھیں، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت، محبت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسا فرما رہا ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی وہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، لکم دینکم ولی دین سے مراد کیا ہے؟ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ کسی بھی مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما کی گستاخی، بے ادبی نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی مذہب کا ہو۔ ہم تو اس کا کنڈیم کر رہے ہیں، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے نہ صرف اس کو گرفتار کیا جائے بلکہ تختہ دار تک حکومت کا کام ہے کہ لٹکایا جائے، تاکہ کوئی اور آواز ایسی نہ اٹھنے پائے۔ فقط خادم العلم العلماء، اسد العلماء تنویر صحافت، محمد محسن پاشا انصاری، قادری نقشبندی، مولوی کامل الحدیث، جامع نظامیہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، آج ایس ایم فنکشن ہال نیو ٹاؤن محبوب نگر میں جمع ہونے کا مقصد ایک ہی ہے، تمام علماء اہل سنت و جماعت، علماء جامع نظامیہ، انجمن فیضان شرفیہ اور درگاہ حضرات پیرلا مری رحمۃ اللہ علیہما کے سجادہ نشین و متولی، اور حضرت اتم شرفی رحمہ اللہ قادری کے متولی و سجادہ نشین، حضرت علامہ حافظ الیاس صاحب نقشبندی مجددی قادری، امام و خطیب مکہ مسجد، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آصف پاشا صاحب نقشبندی مولوی کامل جامع نظامیہ، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف شاہ صاحب چشتی القادری، مولانا حافظ امیر صاحب نقشبندی، ہمارے عالی جناب محمد تقی حسین تقی صاحب نقشبندی صدر مجلس انتظامی عیدگاہ کمیٹی، عالی جناب طیب باشوار صاحب، عالی جناب عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے محبوب نگر کے عوام سے اپیل کی جاتی ہے، جو 29 اکتوبر بروز منگل بند کا اعلان کیا گیا، وہ ایک نتیا آنند جو مہاراشٹرا کا سوامی اپنے آپ کو بتاتا ہے، تو اس کے خلاف میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، اس کو آج تک حکومت مہاراشٹرا اریسٹ نہیں کری، اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرنے کی وجہ سے آج ہندوستان کے مسلمان، خاص کر تلنگانہ کے مسلمان، اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے 29 اکتوبر کو محبوب نگر مسلمانوں کی طرف سے جو تاجر کاروبار والے ہیں، جو بھی جسی چیز میں ہیں، سب سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس دن اپنے کاروبار بند رکھ کے احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ صادق آپ کے کہاں لوگوں لگائیں؟ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بارہا گستاخی کا ارتکاب کرنے والے شر پسندوں کی گرفتاری کے مطالبے پر 29 اکتوبر کو بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاست گیر بند کا اسد العلماء علامہ مولانا محسن پاشا قادری کامل حدیث جامع نظامیہ کی قیادت میں مسلمانان محبوب نگر نے بھی اس بند کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ اسی خصوصاً منعقدہ آج کی پریس کانفرنس میں جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ہم سبھی مسلمان 29 اکتوبر کو اس بند کی تائید کر رہے ہیں، اور میں تمام مسلم تاجر برادری اور اسکول و کالج انتظامیہ کے مسلم سربراہان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے تجارتی ادارے، دکانات اور اسکول وغیرہ 29 اکتوبر کو دوپہر تک بند رکھتے ہوئے اس بند کو کامیاب بنائیں۔ دیکھیے، یہ مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی محبوب نگر کی کوئی سیاسی تنظیم یا سماجی تنظیم اس کی قیادت کر رہی ہے۔ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان اقدس سے متعلق ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مسئلے پر اٹھ کھڑا ہو اور اپنا متحدہ مظاہرہ کرے، کیونکہ اگر ملک میں یا ریاست میں کہیں سے ناموس رسالت میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کی جاتی ہے تو بحیثیت مسلمان اور سنی مسلمان یہ ہمارا ذمہ داری ہو جاتی ہے، ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس بند اور اس احتجاج کی تائید کریں۔ ہمیں صرف زبانی دعووں سے کام نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ اہل سنت جماعت کو صرف سیاست کے حد تک استعمال کر رہے ہیں، کچھ لوگ صرف دعوے کرتے ہیں، زبانی دعوے کہ وہ اہل سنت جماعت کے ذمہ داران ہیں، لیکن جب ایسے معاملات آتے ہیں تو وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ میری ان سے بھی التماس ہے کہ اگر آپ کے دل میں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان سے اٹوٹ وابستگی ہے، تو آپ بھی اس بند کے خلاف کھل کر میدان میں آئیں اور اس بند کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا عملی مظاہرہ کریں۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ کسی سماجی تنظیم سے یا کسی سیاسی جماعت سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب یہاں بات تمام مسلمانوں نے محبوب نگر کی آتی ہے تو میں پھر ایک بار آپ سے ادباً ملتمس ہوں، دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا متعلق کیے جانے والے اس مظاہرے پر متحد ہو کر یکجا ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کریں اور اس بند کو کامیاب بنانے میں اپنی تمام تر توانائی صرف کر دیں۔ ہم عہدیداران پولیس سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ بند ہم کسی زبردستی کے ذریعے کروانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان از خود اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس بند کو کامیاب بنائیں، اور ہمارا مطالبہ بھی صرف مسلمانوں سے ہے۔ ہاں، اگر کوئی سیکولر ذہن ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے وہ بھی اگر سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو وہ بھی اگر بند بنا سکتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، لیکن ہم کسی سے کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ محکمہ پولیس بھی ہمارے مکمل تعاون کرے اور ہماری اپیل پر ہمارے مسلم تاجران اور جو تعلیمی اداروں کے ذمہ داران ہیں، سربراہان ہیں، وہ بھی ہماری اپیل پر عمل کرتے ہوئے اس دن صرف دوپہر تک کے وقت کا ہم آپ کو وقت مانگ رہے ہیں، جب تک کے لیے اپنے کاروبار بند رکھیں اور ملی حمیت اور ملی اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، 29 کو منگل کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کیا ہے معلوم، اس کے بارے میں بند کیا جا رہا ہے۔ آپ سبھی جتنے بھی عاشق رسول ہیں اور مسلمان بھائی ہیں، انہوں سے گزارش ہے کہ بروز منگل اس دن بند امن کے ساتھ بند بنانے کی کوشش کریں گے سبحان ہم، اللہ۔ اور آپ لوگوں سبھی سے گزارش ہے کہ منگل کے دن بند رکھیں گے اپن لوگ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہ اما بعد۔ میں تمام عالم اسلام بالخصوص محبوب نگر کے مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اٹوٹ وابستگی اور وارفتگی کا ثبوت دے، اور جب کبھی بھی یہ خبیث ذہن رکھنے والے لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبیاں جب وہ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آگے آئیں اور ایسے خبیث لوگوں کا جو ہے سنا رد کرے، ان کی مذمت کرے، اور حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جلد سے جلد جو ہے سنا گرفتار کیا جائے تاکہ پرامن فضا جو ہے سنا وہ مقدر نہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں محبوب نگر میں 29 اکتوبر بروز منگل کو بند منایا جا رہا ہے۔ علماء محبوب نگر جامعہ نظامیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ 29 اکتوبر بروز منگل کو سارے مسلمانان محبوب نگر سے ہم اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ بند بنائیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی محبت اور وابستگی کا ثبوت دیں۔ السلام علیکم۔ جو ابھی مولانا محسن پاشا قادری صاحب بیان کر رہے تھے کہ بند کی اپیل کی جا رہی تھی، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس دن 29 اکتوبر بروز منگل آپ لوگ بند منائیں، صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک۔ سرکار جو گستاخی کرنے والا مذمت کرتے ہیں اس کے انشاءاللہ۔
ورحمۃ اللہ۔